سوشل میڈیا پر وظائف کی بھرمار ہے اور عموماً وظیفے وہ لوگ بتا رہے ہیں جنہیں اس فن کی ابجد کا بھی علم نہیں۔ پڑھا لکھا آدمی انہیں آسانی سے پکڑ لیتا ہے کہ جب وہ عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اعراب کی موٹی موٹی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ ان وظائف کو پڑھتا ہے تو اسے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے، جس سے بسا اوقات لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ وظائف میں کچھ بھی نہیں، حالانکہ اللہ کے نام میں اور اللہ کے کلام میں برکت ہے، لیکن ان کو صحیح طرح کیا جائے۔ اس حوالے سے آج میں نے آپ کی مکمل رہنمائی کرنی ہے۔ اس وقت جس وظیفے کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے یا ضرورت ہے وہ ہے رزق کی کشادگی کا یا رزق میں برکت کا۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آمدن پہلے کی طرح ہے۔ اس میں جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے بنیادی کام یہ ہے اللہ سے تعلق بنا کر اس سے مانگیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے رزق کو اپنی مشیت کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی میں اسے رزق دوں گا جسے چاہوں گا، یبسط الرزق لمن یشاء، جسے چاہوں گا اس کے لیے رزق وسیع کر دوں گا۔ جہاں جہاں رزق کی بات آتی ہے اللہ نے اسے اپنی مشیت کے ساتھ جوڑا ہے، اس لیے رزق کی فراوانی، رزق میں برکت اللہ سے مانگیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق ہو۔ اسی طرح رزق کی بندش کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو ختم کریں۔ سب سے بنیادی سبب ناشکری ہے۔ ہر شخص ناشکری میں مبتلا ہے، مر گئے، لٹ گئے، ڈوب گئے۔ آپ نے شاید ہی کسی شخص کی زبان سے شکر کے کلمات سنے ہوں، اور جو میری طرح شکر کے کلمات کہتے بھی ہیں وہ دل سے نہیں کہتے، محض زبان سے اگلے بندے کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر، اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پر دل سے راضی ہونا، دل سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا، یہ اصل ہے۔ اس لیے نعمتوں پر دل سے شکریہ ادا کرنا شروع کریں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرنا شروع کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اس لیے شکریہ کی عادت ڈالیں۔ رزق کی بندش کا اور بے برکتی کا دوسرا بڑا سبب گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ گناہوں سے توبہ کریں اور جتنے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، خصوصاً نماز کی پابندی شروع کریں، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی رزق کی تنگی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے خوف سے استغفار پڑھیں، گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں اور اس کو ان مقامات سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے خود اس کا بھی گمان نہیں ہوتا۔ باوضو رہیں، اس سے بھی رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مجرب وظائف میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، ان کو بھی اہتمام کے ساتھ اور دل جمی اور یقین کے ساتھ، مداومت ہمیشگی کے ساتھ کریں۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ گھر میں جب بھی داخل ہوں تو زور سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کے تمام افراد یہ عمل شروع کریں، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا کوئی بھی نہ ہو۔ جب بھی کوئی مین گیٹ سے اندر داخل ہو تو اونچی آواز سے سلام کہے، پھر دل میں درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ عمل تو گھر کا ہر فرد کرے، جتنی بار بھی گھر میں داخل ہوں یہ عمل کریں۔
ایک عمل اور ہے جو گھر میں بالغ افراد یا کم از کم میاں بیوی یعنی جو سربراہ ہیں وہ تو ضرور کرے، روزانہ باوضو اور قبلہ رخ بیٹھ کر 3 تسبیح یعنی 300 بار اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں، اے اللہ رزق کے خزانے تیرے پاس ہیں، برکت کے خزانے تیرے پاس ہیں، مولا ساری کائنات کو رزق تو دے رہا ہے، چرند پرند انسان جن سارے تیرے دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اپنے خزانوں میں سے مجھے بھی وسیع حلال رزق عطا فرما، یہ دعا مانگیں۔ آپ یقین رکھیں اگر یہ کام آپ نے کر لیے تو 18 دن کے اندر اندر اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسیع فرما دیں گے۔ پھر جب وسعت حاصل ہو جائے تو یہ اعمال جاری رکھنے ہیں، وظیفہ بھی پڑھنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے، استغفار بھی کرنی ہے، اللہ کا خوف بھی دل میں رکھنا ہے اور اچھے کام کرنے ہیں۔ ایک کام اور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات، خصوصاً دین والے علماء طلباء، ان کو ہدیے کی صورت میں، کہیں صدقہ لگتا ہو تو اس صورت میں ہر طرح ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اس سے اللہ رب العزت رزق میں مزید برکت اور وسعت عطا فرمائیں گے۔